ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ میں ایک چھوٹے سے شہر میں پلا بڑا تھا۔ میری امی ہمارے گھر کو چلانے کے لیے 2 نوکریاں کرتی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی آٹزم کا شکار تھا۔ وہ دوسرے بچوں کی طرح بول اور سمجھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا اور باہر دیکھتا رہتا تھا۔ میں 15 سال کا تھا جب یہ واقعہ ہوا اور میرا بھائی دانش 11 سال کا تھا۔ میری امی کی نائٹ شفٹ تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جمعرات کی رات تھی۔ میں اور میرا بھائی اکثر اکیلے ہوتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں 2 بچے اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمیں اکثر ان کے گھر سے بچوں کو مارنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک رات میں اپنے لیونگ روم میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا اور میرا بھائی اوپر اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک مجھے باہر سے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو ہمارے برابر والے گھر کے سامنے 3-4 لوگ کھڑے کچھ باتیں کر رہے تھے کہ برابر والوں کا بچہ کہیں لاپتہ ہو گیا ہے۔ کچھ ہی ٹائم میں وہاں پولیس پہنچی اور پورا ایریا سیل کر دیا۔ محلے والوں نے بتایا کہ ہمارے پڑوسی انکل نے پولیس کو کال کر کے بتایا کہ ان کا بیٹا صبح سے لاپتہ ہے۔ وہ صبح اسکول گیا تھا اور اب رات کے 10 بج رہے ہیں اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ پولیس نے ان کو ڈھونڈنے کی یقین دہانی کرائی۔ ہمارے محلے میں سبھی اس واقعے سے بہت گھبرا گئے تھے۔ میری امی بہت پریشان ہو گئی تھی اور انہوں نے میری نانی کو کہا کہ جب بھی میری نائٹ شفٹ ہوا کرے وہ یہاں آ جایا کریں۔ ہمارے پڑوسی انکل بھی بہت بدل گئے تھے۔ بیٹے کے لاپتہ ہونے کے بعد سے میں اکثر انہیں ٹیرس پہ اداس بیٹھا دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے 1 ہفتے بعد میں نے اپنے بھائی میں کچھ عجیب سی حرکتیں نوٹ کرنا شروع کی۔ ہم نے بچے کے لاپتہ ہونے کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا بھائی کچھ جانتا ہے اور اسے اندازہ ہو گیا ہے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا اپنا ہوم ورک کر رہا تھا اور دانش کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر ہونے والی بارش کے مزے لے رہا تھا کہ اچانک میں نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو تو اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا، اور جب میں نے باہر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پوری سڑک خالی پڑی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید دانش کچھ سوچ کر ہنس رہا ہے، لیکن اسی رات جب ہم سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے اور امی ہم دونوں بھائیوں کے لیے کھانا نکال رہی تھی، تبھی دانش اٹھا اور ایک پلیٹ لے کر خالی کرسی کے آگے ٹیبل پر رکھ دی۔ میری امی نے پوچھا، دانش تم یہ پلیٹ کس کے لیے لائے ہو؟ تب اس نے اپنی برابر والی کرسی کو دیکھا اور مسکرانے لگا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے دانش سے کہا کہ امی تم سے کچھ پوچھ رہی ہیں۔ اس نے امی کو دیکھا اور کہا کہ امی وہ بھوکا ہے، اسے بھی کھانا دے دیں۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی مسکرانے لگا۔ میں اور امی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ میری امی نے بہت ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہے وہ؟ دانش مسکرا کر بولا، میرا دوست علی ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہر بچے کی طرح دانش اپنے خیالی دوست کی بات کر رہا ہے۔ اس رات ہم نے دانش کی اس حرکت کو زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ وہ ایسے کھیل کر بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ دانش خود سے باتیں کرتا تھا اور خود ہی مسکرانے لگتا تھا، اور جب کوئی اس سے پوچھتا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو تو وہ بولتا کہ اپنے دوست علی سے۔ ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ دانش سیڑھیوں سے نیچے جا رہا ہے۔ میری امی نیچے والے کمرے میں سوتی تھی اور میرا اور میرے بھائی کا کمرہ اوپر تھا۔ میں اپنے بستر سے اٹھا اور بھائی کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا، لیکن دیکھا کہ اس کا کمرہ خالی تھا۔ میں بھاگ کر نیچے گیا اور میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ میں گھبرا گیا اور اپنی امی کو اٹھایا۔ میں اور امی باہر نکل کر اس کو آوازیں دینے لگے، دانش دانش۔ میری امی پریشانی میں رونے لگی۔ پھر ہم نے سنا کہ ہمارے گھر کے پیچھے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم وہاں بھاگ کر گئے
तो देखा कि एक दरख्त के नीचे दानिश खड़ा है। हम उसके पीछे खड़े होकर उसको देख रहे थे। मैंने बहुत डरती हुई आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? उसने हमें मुड़कर देखा। मैंने अपने भाई को कभी इस हालत में नहीं देखा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और जैसे वो बहुत तकलीफ में था। उसने बहुत भारी आवाज से कहा, वो दफन है यहां। ये कहकर वो बेहोश हो गया। दूसरी सुबह उसको बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। हमने बहुत से डॉक्टर से पूछा, लेकिन कोई उसकी हालत की वजह नहीं जान पा रहा था। और एक रात जब मैंने अपने पड़ोसी को उनके टेरेस में उदास रोते हुए देखा, तब मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अंकल के बेटे का नाम क्या था जो खो गया था। अम्मी ने बताया उसका नाम अली था। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरा दिमाग घूम गया था और मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि हर वक्त मेरा भाई जिसके साथ खेलता है और जिससे बातें करता है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी है, वो बच्चा है जो गुम हो चुका है। मैं भागकर दानिश के कमरे में गया और मैंने देखा कि वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। मैं उसके करीब गया और कहा, दानिश, क्या अली तुम्हारे पास है इस वक्त? तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे भाई ने आंखें खोली और कमरे के एक कोने को घूर के देखा। मैंने जब इस कोने की तरफ देखा तो मैं खौफ से कांप गया। एक लड़का कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें सफेदी माइल फटी हुई थीं, जैसे कि आंखों के पुतले बाहर निकल आएंगे। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके जिस्म और सीधे गाल पर खून के धब्बे खुश्क पड़े थे। उसने घूर कर मुझे और मेरे भाई को देखा और अचानक गायब हो गया। दानिश भी आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठा और अपने कमरे से निकलकर चला गया। मैं उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से उतरकर नीचे गया। मेरी अम्मी लिविंग रूम में बैठी थी। हमने देखा कि दानिश बुखार की हालत में भी बाहर जा रहा है। इससे पहले मेरी अम्मी कुछ कहती, मैंने उन्हें रोक दिया और कहा, मैं आपको सब बताता हूँ। मैं और अम्मी उसके पीछे पीछे बाहर गए। दानिश घर के पिछले वाले हिस्से में गया और उसी दरख्त के सामने जाकर खड़ा हो गया जो हमारे और बराबर वाले घर के बीच में था। दानिश दरख्त के सामने वाले हिस्से की तरफ इशारा करके कहने लगा, इसको खोदो। ये बोलकर दानिश फिर बेहोश हो गया। बगैर वक्त जाया किए हमने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां मोहल्ले के बहुत से लोग जमा हो गए, इसी तजस्सुस में कि क्या होने जा रहा है। और जब वहां खुदाई हुई तो जो देखा वो मुझे अब भी परेशान कर देता है। वहां अली की लाश मिली जो खून में लथपथ कपड़े में लिपटी हुई थी। तब सारे राज से पर्दा उठ गया और मुझे सारी कहानी समझ आने लगी। हमारे पड़ोसी ने अपने सौतेले बेटे को कत्ल कर दिया था। पुलिस के पूछने पर उसके बाप ने बताया कि मैंने उसको नशे की हालत में मार दिया और मैंने घबरा के उसकी लाश ये साथ वाले दरख्त के नीचे दफना दी ताकि पुलिस मुझे ना पकड़ सके। और पुलिस में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने अली के बाप को गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया। मेरा भाई अब बिल्कुल ठीक हो गया है और मुझे तभी एहसास हुआ कि अली की रूह भी अब सुकून से होगी, क्योंकि वो उसके बाद कभी नजर नहीं आया। Once upon a time,